دوستوں، کئی ملکوں میں یہ جو ٹڈیوں کا حملہ ہو رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کسی ملک کی سازش ہے یا کسی قوم کا اس میں فائدہ ہے، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے؟ کیا یہ پہلی بار ٹڈیاں آئی ہیں یا اس سے پہلے بھی تاریخ اور ہسٹری میں ان کا حملہ ہو چکا ہے؟ اور کیا مسلمان کے لیے، کیا اسلام میں ٹڈیاں کھانا جائز ہے؟ کیا مسلمان کے لیے ٹڈیاں کھانا حلال ہے؟ کیا ہیں ان تمام سوالات کے جوابات؟ کیا ہے اس کا راز؟ تو چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ویل آف اسلام چینل کو۔ دوستوں، میری پوری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کل بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی کئی سارے ای میلز آئے، میسیجز آئے، کیا چیز ہے یہ ٹڈیوں کے جو جھنڈ ہیں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ابھی جو ہیں ہمارے ملک میں بھی یہ آ چکے ہیں، یعنی پاکستان کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ ٹڈیاں آ چکی ہیں۔ اور پچھلے رمضان میں جو ہیں مدینہ شریف میں تھا تو وہاں پر بھی یہ ٹڈیاں بہت ساری تھیں۔ اگر ہم چلتے پھرتے بھی تھے تو ہمارے اوپر آ کر کے گر جاتی یا آس پاس میں گرتی رہتی، اڑتی رہتی ہیں۔ بہت ساری ٹڈیاں وہاں پر مجھے بھی دیکھنے کے لیے ملی تھیں۔ تو دوستوں، یہ ٹڈیاں کیا ہیں؟ کیا یہ پہلی بار آئی ہیں؟ کیا کسی ملک کی سازش ہے، یا پھر یہ چیز ہے کیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ تو ہر مسلمان کا جواب یہی ہوگا کہ بغیر اللہ کی مرضی کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے۔ تو بے شک دوستوں، یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوا ہے۔ آج میں آپ کو حدیث کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور جو ابھی حدیث آپ سننے والے ہیں اس کا حوالہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں ناشتہ کیا، تو اس دوران ہمارے دسترخوان پر ایک ٹڈی آ کر کے گری، تو میں نے اسے پکڑ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دیا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ہمارے دسترخوان پر یہ ٹڈی گری ہے۔ پھر آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام پکارا، تو میں نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ٹڈی پر کیا تم جانتے ہو کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ٹڈی پر سریانی زبان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک میں رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ ٹڈیاں میرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اسے میں اپنے بندوں میں سے جن پر چاہوں مسلط کر دیتا ہوں، یا فرمایا اپنے بندوں میں سے جن پر چاہوں پہنچا دیتا ہوں۔ تو دوستوں، اس سے پتہ چلا کہ ٹڈیوں کا لشکر ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اور کئی کھیتیاں یہ برباد کر چکا ہے۔ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یعنی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کیوں نازل کر رہا ہے؟ یہ ٹڈیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس بارے میں جاننے کے لیے قرآن شریف کی سورۃ الاعراف کی اس آیت مبارکہ کو ہم سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ جانتے ہیں تو ہمیں اندازہ لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی، اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خزائن العرفان فی تفسیر القرآن میں یہ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف جو ہے اسلام کی دعوت دی، تو بنی اسرائیل کے کئی لوگ جو ہے ایمان لے آئے، لیکن فرعونی اپنے کفر پر اڑے رہے، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے نبی نہیں مانا بلکہ جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس بات کا بڑا رنج گزرا، تو آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دی،
اور اللہ کے نبی کی بدعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر 5 طریقے کے عذاب نازل کیے۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ ان لوگوں پر بارش اتنی ساری ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر پانی سے ڈوب گئے، ان لوگوں کے کھیت باغات ڈوب گئے، اور ان لوگوں کے گردنوں تک پانی پہنچ چکا تھا، اگر ان میں سے کوئی بیٹھتا تو ڈوب جاتا۔ دوسرا عذاب نازل یہ ہوا کہ ان لوگوں پر یہ ٹڈیوں کا لشکر مسلط کر دیا۔ اور تیسرا عذاب یہ تھا کہ جوؤں کا عذاب ان لوگوں پر ہوا، یعنی جوئیں جو سروں میں ہوتی ہیں وہ جوؤں کا عذاب ان لوگوں پر ہوا۔ چوتھا عذاب یہ تھا کہ جو مینڈک ہوتا ہے، مینڈکوں کا عذاب ان پر ہوا۔ اور پانچواں عذاب خون کا ہوا۔ یہ بہت بڑی تفسیر ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اس پر بھی میں الگ سے ویڈیو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال ان 5 عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ تھا کہ ان لوگوں پر ٹڈیاں مسلط ہوئیں، ٹڈیوں کا بہت بڑا جھنڈ ان لوگوں پر حملہ آور ہوا۔ تو ان ٹڈیوں کے جھنڈ نے سارے آسمان پر اس طریقے سے پردہ کر لیا کہ اندھیرا ہو گیا، آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ ٹڈیوں کا جھنڈ جو ہے ان لوگوں پر حملہ آور ہوا۔ یہ ٹڈیاں جب ان لوگوں کی بستی میں داخل ہوئیں تو ان کی اناج کھا گئیں، ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے اناج یہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ اور کہا جاتا ہے، تفسیر میں آیا ہے کہ ان کی گھروں کی چھتیں یہ ٹڈیاں کھا گئیں، اور ان کے جو دروازے تھے جو لکڑی کے، اور جو ان کے کھڑکیاں تھیں، یہ تک ٹڈیاں کھا گئیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کھڑکیوں اور دروازوں میں جو لوہے کی کیلیں تھیں، ان کیلوں کو تک یہ ٹڈیاں چٹ کر گئیں۔ اس طریقے کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں آ کر کے توبہ کی، معافی مانگی، پھر ان کی دعا سے یہ عذاب ان سے اٹھایا گیا۔ تو بہرحال دوستوں، یہ واقعہ بڑا ہی طویل ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹڈیوں کا عذاب لوگوں پر نازل ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کسی کی سازش نہیں ہے، کسی ملک کی سازش نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کب نازل ہوتا ہے؟ جب لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے دربار میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، تب یہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے کی بے ادبیاں آج ہم سے سرزد ہو رہی ہیں کہ یہ عذاب ہم پر نازل ہوا ہے۔ دوستوں، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹڈیاں کھانا حلال ہے؟ مسلمان کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ تو دوستوں، اسلام میں یہ ٹڈیاں کھانا بالکل جائز ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں نقل فرمایا ہے کہ ٹڈیاں کھانا بالکل جائز ہے، اور اسے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا سر اور اس کے جو پر ہوتے ہیں، پر نکالیں، اور اس کے جو پیر ہوتے ہیں ان پیروں کو نکال کر کے اس کے درمیانی حصے کو جو ہے آپ پکا کر کے یا فرائی کر کے آپ کھا سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوستوں، ٹڈیاں کھانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو، اس جانور کو بالکل حلال قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر نہیں کھانا آپ کو تو مت کھائیے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مسلمان اس چیز کو کھاتے ہیں تو جو نہیں کھانے والے ہیں ان لوگوں کو گھن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی گھن کی نظر سے، بہت ہی بری نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، بالکل حقارت کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی کھانے والا بھی اس کو کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ تو کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ گویا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کھاتا ہے اپنی پسند سے تو انہیں کھانے دیں، کیونکہ وہ جائز ہیں۔ اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو بالکل نہ کھائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کھانے والوں کو نہیں ٹوکیں آپ، اور نہ ہی انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو بہرحال دوستوں، یہ جو ٹڈے ہیں اس میں بہت سارا پروٹین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ خاص کر کے جو جم کرنے والے لوگ ہیں وہ ایگ وائٹ کو کھاتے ہیں، انڈے کا جو سفید حصہ ہوتا ہے اسے کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پروٹین رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ان ٹڈیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پروٹین رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ
اگر کسی کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے، یعنی جس کو پیشاب نہیں آتا، یہ پرابلم ہوتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، تو آپ تفسیر نعیمی میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بڑی ٹڈی کا دھونی اگر اسے دی جائے، یعنی بڑی ٹڈیوں کو جلا کر کے ان کا دھواں اس مریض کو دیا جائے جس کو پیشاب کی پرابلم ہے، جس کو پیشاب نہیں ہوتا، تو اس دھوئیں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھ دی ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ پیشاب ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، اس میں جو ہے بہت سارے فائدے بھی رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے حلال بھی قرار دیا ہے، تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، اگر کوئی کھاتا ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے تو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ ان کو کھانے دیں۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی کھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ تو دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے صحیح لگیں اور میں نے سوچا کہ آپ تک یہ پہنچا دی جائیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں جو میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کی ہیں، اور اس میں بہت سارے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور وجہ بتایا ہے، اگر آپ کو یہ بات میری پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ضرور اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ان لوگوں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہے اس کو لے کر کے حلال ہے یا حرام ہے، ان تک بھی یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائیں اور اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار ہم سب کو بنائیں۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔